تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آپ سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آج ہماری جو ویڈیو کا جو پوائنٹ ہے وہ ارطغرل غازی کے جو ڈرامہ ہے اس کے جو اصل کہانی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو جو ڈرامے کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ترکی کا ایک ڈرامہ سیریز ڈیلیس ارطغرل ہے وہ پوری دنیا میں دھوم مچا چکا ہے۔ اس نے مشرق وسطیٰ سے جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ تک اپنی دھوم مچائی ہے۔ اس کے کرداروں کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ اس سے پوری یورپ کا جو انیشیٹو بنا ہوا تھا مسلمانوں کے حوالے سے اس کو بہت کمزوری ہوئی ہے اس ڈرامے سیریز سے۔ اس ڈرامے سیریز سے جو مسلم دنیا ہے جس کے 56 سے 57 ملک ہیں وہ متحد ہوئے ہیں، ان میں اتفاق پیدا ہوا ہے۔ جو مسلم دنیا کے نوجوان ہیں وہ اپنے ہیرو ارطغرل غازی جو کہ ترکی کے ہیرو ہیں، جو ان کی دنیا کی سب سے بڑی ریاست اس دور کی تھی جس پر انہوں نے 650 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ ارطغرل غازی کے ان کا جو خاندان تھا کائی قبیلہ، وہ ایک چرواہے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش چرواہے کے ذریعے وہ بکریاں چراتے تھے اور وہ کھانا بدوش جیسی زندگی گزارتے تھے۔ کبھی وہ شام میں تو کبھی وہ ترکی کے کئی علاقوں میں ان کا بسیرا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب 13ویں صدی میں تو بہت زیادہ انقلاب آیا ہوا تھا، جنگیں ہو رہی تھیں ہر طرف، اور اسی جنگوں سے ڈرتے ہوئے انہوں نے منگولوں کا ایک بہت بڑا غلبہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں شام سے واپسی پر درائے فرات میں جب وہ بھاگے ہوئے تھے، ان جنگوں سے ڈرے ہوئے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے، سیف جگہ پر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں درائے فرات کو عبور کرتے ہوئے ان کا جو سربراہ کائی قبیلے کا تھا شاہ سلیمان، وہ انتقال کر گیا۔ شاہ سلیمان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے تیسرا بیٹا جس کا نام ارطغرل تھا، یہ کہانی اس کی ہے۔ اس کے بعد جو ارطغرل کو انہوں نے کائی قبیلے کا سربراہ بنا دیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے چھوٹے بھائی جو اس سے چھوٹا تھا اس کو لے کر اس نے سفر کرنا شروع کر دیا، کسی چرواگاہ کو ڈھونڈتے ہوئے بہت سی جگہوں کا انہوں نے سفر کیا۔ وہ ایک پہاڑ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 2 فوجیں جنگ کر رہی ہیں۔ تو جن میں سے ایک جو فوج ہے اسے نقصان ہو رہا تھا، ان کو تقریباً شکست ہونے والی تھی۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ انہوں نے جو ان کے پاس 400 گھڑ سوار نوجوان تھے، ارطغرل نے انہیں لڑنے کے لیے کہا۔ تو جو ان کی فوج جو ڈر چکی تھی، وہ جو ہارنے والی تھی، ان میں ایک نئی جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے جو منگولوں کی فوج ہے انہیں ہرا دیا۔ اس فوج کا جو سربراہ تھا، جو فوج ہارنے والی تھی جو بعد میں جیت گئی، اس کے جو سربراہ تھا علاؤدین، انہوں نے انہیں ایک پہاڑی علاقہ دے دیا جہاں پر انہیں کنٹرول دے دیا، تاکہ اور اس کے علاوہ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ جو ان کی طرف سے آنے والی فوجیں جو ان پر حملہ کریں ان کی ریاست پر، اس کو روکیں اور
اس کو روکیں اور یہاں پر رہیں، یہاں پر ان کا چارج ہے۔ تو ارطغرل جب چھوٹا تھا تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس وقت کے کسی صوفی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے آنے والے جانشین ہیں وہ 3 بر اعظموں پر اپنا قبضہ کریں گے، 3 بر اعظموں میں اپنی سلطنت کو بنائیں گے۔ تو اس وقت اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم اسلام کے دامن کو تھام لو اور اسلام کو جب تک تم اسلام کے ساتھ چلتے رہو گے، جب تک تمہاری جو جانشین ہے اسلام کے ساتھ رہیں گے، تو تب تک تم اور تمہاری قوم جو کامیاب ہوتی رہے گی اور پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اور اسی چیز کو انہوں نے تھامبا ارطغرل نے، اور اس کے چیز کو لے کر چلے، اور انہوں نے مقامی حکومت والوں کو انہوں نے مقامی جو ان کے حکمران تھے انہیں شکست دے کر وہاں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اور اس طرح اس جو حکومت جو ان کا جو جدوجہد ہے وہ چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بڑا فروغ دیا۔ انہوں نے حضور کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلانے کو بڑا فروغ دیا۔ تو اس کے مرنے کے بعد ان کے جو بیٹے عثمان تھے انہوں نے بھی اس چیز کو جاری رکھا، اور ایک بڑی جو سلطنت ہے اس کی بنیاد میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی بہت زیادہ اس میں کام کیا، اور 3 بر اعظموں تک یہ اس سلطنت کو پھیلا دیا، جس میں بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ شامل ہیں۔ انہوں نے ارطغرل کے بعد جانشینوں نے ان لوگوں جو جانشین تھے انہوں نے 650 سال تک ترکی، یورپ کے کچھ علاقے اور 40 سے زائد جو ممالک بنتے ہیں ان پر حکومت کی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، یہ ہے آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔